سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ اللہ کی توفیق اور ان کی مدد سے الحمدللہ آج ہمارے قرآن پاک کے 2 ثلث پورے ہوئے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے کتنے دن گزر گئے، اللہ تعالیٰ قبول فرمایا، اللہ ہی نے آسان فرمایا، ان کی توفیق سے روزے قیام سیام کی توفیق ملی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے قبول فرما لے۔ ہمارا پارہ شروع ہوا تھا امن خلق السماوات، اس سے پہلے 19 پارے کی جو آخری آیت ہے قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، اور سلام نازل ہو، سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جو اس نے منتخب کیے، انبیاء علیہ السلام خاص طور پر۔ اللہ خیر مما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں؟ شرک بہت ہی خطرناک قسم کا گناہ ہے اور اللہ کو بے انتہا ناپسند ہے۔ اللہ اپنی قدرت، طاقت، عظمت کی کبریائی کے اعتبار سے وحدہ لا شریک لہ ہے، مگر لوگوں نے اللہ کے ساتھ نہ معلوم کیسے بالکل بے جان چیزوں کو شریک بنا رکھا ہے۔ اس کے بعد کی جو ایک پیج ہے رب ذوالجلال نے اسی کو بیان کیا ہے کہ بتاؤ یہ سب کام کس نے کیے ہیں۔ دلائل توحید زبردست اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض، بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وانزل لکم من السماء ماء، اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر اس سے رونق والے باغات کو اگایا۔ بالکل خشک زمین ہوتی ہے، بارش برستی ہے، کھیتیاں لہراتی ہیں، درختوں کے اوپر کتنے خوشنما پھول اور پھل آتے ہیں۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہاری طاقت نہیں تھی کہ تم اس کے درخت تم اگاتے۔ اب بتلاؤ یہ سب کام اللہ نے کیے ہیں۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہیں؟ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یقیناً یہ اوپر والے کام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ آسمان سے پانی کا برسانا، پھر زمین سے درختوں کو نکال کر اس میں پھل فروٹ کو پیدا کرنا، بہترین قسم کا ذائقہ اور ٹیسٹ اس میں ڈالنا، اس اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے سوا کوئی یہ کام کر ہی نہیں سکتا، پھر بھی لوگ اللہ کے ساتھ جو بالکل بے جان کچھ نہیں کر سکتے اس کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا، بھلا کس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور اس کے درمیان نہریں جاری فرمائی، وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا، اور زمین کے لیے رواسی میخ پہاڑ بڑے بڑے بنا دیے جو زمین کو ہلنے سے روکے ہوئے ہیں۔ اور سمندروں کا آپ دیکھو، سمندروں کے درمیان میں آڑ بنائی، ایک طرف کھارا پانی اور ایک طرف میٹھا پانی، بلکہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے جیسے سورت کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سورت میں تاپتی ندی ہے اور اس کے بعد جا کر ڈومس کے اندر یہ دریا لگ جاتا ہے، بحر ہند کا کنارہ، اس میں کھارا پانی ہوتا ہے۔ جب اس کے اندر بھرتی آتی ہے پانی کے اندر، سمندر کے اندر، وہ پانی ندی کے اوپر آتا ہے اور باقاعدہ راندر وغیرہ میں اس کے آثار بھی معلوم ہوتے ہیں۔ نیچے میٹھا پانی اور اوپر کھارا پانی، بڑھتی اور چڑھتی آئی، اوپر کھارا پانی ہے اور جب وہ بڑھتی اتر جاتی ہے تو نیچے میٹھا کا میٹھا پانی اپنی جگہ برقرار رہتا ہے۔ وہ میٹھا اور کھارا پانی ملتا نہیں ہے، اس کے درمیان بتلائیے کس سے آڑ بنائی۔ بعض جگہ آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ ایک طرف دریا بہہ رہا ہے کھارا اور ایک طرف میٹھا پانی، اور برابر دونوں ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ درمیان میں آڑ کس نے رکھی ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ رب ذوالجلال نے اپنی قدرت سے اس کے درمیان آڑ بنا رکھی ہے، کھارا پانی میٹھے میں نہیں آتا اور میٹھا پانی ادھر نہیں جاتا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے الہ مع اللہ، بتلاؤ یہ اتنے بڑے بڑے کام اور ایسی قدرت کا ظہور اللہ نے کیا کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی ہے اس کام کو کرنے والا؟ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، بالکل جہالت کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور جہالت کے نتیجے کے اندر
کوئی انہی درختوں کو پوج رہا ہے، کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے اور اس کے سامنے ہاتھ ٹیک کر ماتھا ٹیک کر بیٹھے ہوئے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے جو پریشان حال کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے دعا کرتا ہے، ویکشف السوء، اور وہ اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ انسان پریشان حال ہو جاتا ہے، کوئی راستہ اس کو نظر نہیں آتا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کی کام کو بناتا ہے جہاں سے اس کو خیال بھی نہیں ہوتا۔ مطلب دنیا میں ہے ایسا کوئی آدمی یا ایسا کوئی شخصیت جو ایسے مضطر کی دعا کو سن کر اس کے کام کو بنا دے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تم کو زمین میں جانشین بنایا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، معاذ اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، بھلا کون ہے جو تم کو راستہ دکھاتا ہے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں۔ مطلب سمندر کے اندر کون سے ہم نے راستے بنا رکھے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں دنیا کو معلوم ہے کب سے کشتی اور اسٹیمر وغیرہ سمندر میں چلتی ہے۔ یہ سمندروں کے اندر راستوں کے لیے جو گائیڈ ہے اور ستاروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو تجربہ کاروں کو سمجھاتا ہے۔ یہ سمندر کے اندر ہو یا دریا اور خشکی کے اندر ہو، یہ راستوں کا ہونا بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ یہاں سے ہم کو مانچسٹر جانا ہے، راستہ ہی نہ ہو تو کہاں جائیں گے؟ یہ راستے یہ بھی اللہ ہی نے بنائے ہیں، سمندر میں ہو یا خشکی میں۔ ومن یرسل الریاح، اور کون ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بشارت دینے والی ہوتی ہے اپنی رحمت کے آگے۔ بارش جب برسنے والی ہوتی ہے تو اس سے پہلے ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب انشاءاللہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ ہرگز معبود نہیں، کوئی نہیں جو یہ کام کر سکے۔ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بہت برتر ہے جن کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا کون ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ ابھی تک دنیا میں پیدائش کا سلسلہ چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ قیامت واقع ہوگی، پہلا سور پھونکا جائے گا، سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر دوسرا جب سور پھونکا جائے گا تو رب ذوالجلال ان تمام کو دوبارہ پیدا کر دے گا۔ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ یقیناً اللہ ہی کرتا ہے اور کرے گا انشاءاللہ۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، اور کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہیں؟ یہ کوشچن ہے، ہرگز کوئی معبود نہیں۔ اللہ ایک وحدہ لا شریک لہ ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اوپر ہم نے دلائل توحید بیان کی ہے، اپنی قدرت کے مظاہر کو سمجھایا ہے۔ انسان ان چیزوں کو دیکھے اور اللہ کی معرفت حاصل کرے اور اللہ کی وحدانیت کا یقین دل میں پیدا کرے۔ اب بتلاؤ تم نے جن کو شریک بنا رکھا ہے ان کے معبود ہونے پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اگر تم دلیل ہے، تم سچے ہو تو لاؤ دلیل پیش کرو۔ ظاہر بات ہے کہ ان معبودان باطلہ کے معبود ہونے پر کیا دلیل سوائے توہمات کے اور سوائے اپنے خیالات کے۔ اللہ ہم سب کو الحمدللہ ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ان معبودان باطلہ سے اللہ نے ہمارے پیشانیوں کو محفوظ رکھا ہے۔ اللہ کے سامنے یہ پیشانی جھکتی ہے سجدے کے اندر، رکوع کے اندر۔ اللہ کرے بس اللہ ہی کے سامنے ہمیشہ جھکتی رہے اور مرتے دم تک ہم رکوع اور سجدے کے اندر اپنی ابدیت کو اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا اقرار کرتے رہیں۔ پھر سورت ختم ہو رہی ہے۔ اس سورت کے ختم کے وقت قیامت کا منظر کھینچا ہے، ابھی ٹائم بہت کم ہے۔ بہت عجیب طریقے سے قیامت کے منظر کو اللہ نے بیان فرمایا، اور قیامت کا منظر اللہ نے جگہ جگہ پیش کیا ہے تاکہ لوگ دنیا کی یہ بڑی بڑی بلڈنگوں کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آئیں۔ اتنی بڑی بڑی عمارتیں ہیں، ایسے باغات ہیں اور ایسی ایسی چیزیں ہیں، کیا یہ فنا ہوں گے؟ اللہ فرمایا سب فنا ہوں گے۔ یہ بڑے بڑے بلڈنگیں اور بڑے بڑے پہاڑ تم سمجھتے ہو کہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ وہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں، لیکن جب قیامت آئے گی وہی تمر مر السحاب، یہ بادلوں کی طرح پھر رہے ہوں گے، یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، سب ریزہ ریزہ پاؤڈر بن جائیں گے اللہ کی قدرت سے۔ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، بڑی زبردست ہیں۔ اس کے بعد سورہ قصص شروع ہوئی ہے۔ اس سورہ قصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے، بالکل پیدائش سے لے کر بہت آخر تک کے واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے، کس طریقے سے ان کی پیدائش ہوئی، پیدائش کے وقت میں کیا حالات پیش آئے، فرعون کا کیا ظلم ہو رہا تھا، اور اسی ظلم کے زمانے کے اندر اللہ نے اپنی قدرت سے بنی اسرائیل کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا
اور پیدا کر کے خود فرعون کے محل میں پہنچا دیا۔ ایک طرف تو بچوں کو قتل کر رہا تھا، اللہ کی قدرت کو دیکھی ہے، اللہ کی قدرت کو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ خود فرعون کے محل میں لے جا کر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی پرورش کروائی، اور خود فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کا خرچہ دیا اور ان کے اوپر خرچ کیا۔ البتہ اس موقع کے اوپر بہت ہماری عبرت ہے، بہت بڑی عبرت ہے۔ آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، اللہ تعالیٰ کے درجات کو بے انتہا بلند فرمائے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایک جملہ فرمایا تھا، وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ یہ جملہ فرمایا تھا فرعون کی بیوی نے کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوه، تو اس کو قتل مت کر، عسى ان ينفعنا، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ بس اس کی آسیہ کی یہ محبت بھرے جملے اور محبت بھری نگاہ کا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ نے آسیہ امرات فرعون کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور یہ مومنہ ہوئی اور بہت زبردست مومنہ ہوئی۔ سورہ مریم 28 پارے کے اندر آخری جو آیتیں ہیں وہاں باقاعدہ حضرت آسیہ کا تذکرہ ہے وہاں پر۔ دوبارہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی سورہ قصص کے اندر قارون کا واقعہ بیان کیا ہے، جس کو اللہ نے اتنا مال دیا تھا، اتنا مال دیا تھا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس مال کے، اس کے خزانے کی جو چابیاں تھی، اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، ہم نے اسے خزانوں میں سے اتنا دیا تھا کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں، چابیاں کی طاقتور جماعت کو تھکا دیتی تھی۔ مطلب چابیاں اتنی ساری ہوں گی تو خزانے کتنے ہوں گے؟ ہمیشہ چابیاں تھوڑی ہوتی ہیں اور کی تھوڑی ہوتی ہے، خزانہ اندر زیادہ ہوتے ہیں اور اندر کی عمارت بڑی بڑی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر چابیاں اتنی زیادہ تھی کہ ایک بڑی جماعت اس کو اٹھاتی تھی، اور طاقتور جماعت، تو اس کے خزانے کتنے ہوں گے؟ لیکن خزانوں کے ساتھ اللہ نے جب اسے تکبر کیا اور اللہ کے ان دیے ہوئے مال کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ اور اس کے اندر الٹی سیدھے باتیں کرنا شروع کی اور الٹے سیدھے کام کرنا شروع کیے، تو اللہ نے اسی خزانے کے ساتھ اس کو زمین میں دفن کر دیا، دھسا دیا۔ اللہ ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غرور و تکبر سے بچائے۔ ہمیشہ اللہ کو جو نعمت ملے انسان کو، ہمیشہ اس کی زبان پہ وسیع ہونا چاہیے ھذا رحمۃ من ربی، ھذا فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اللہ نے اپنے رحمت سے مجھ کو عطا فرمایا ہے۔ کبھی بھی چاہے جیسا بھی کوئی انسان ہو، بڑی ڈگری والا ہو، بڑی صلاحیت والا ہو، بڑا چالاک ہو اور بڑا ایکسپیرئنس اس کو ہو، لیکن کبھی یہ نہ کہے بڑائی کے جملے اور بڑائی کی باتیں یہ میری محنت کا، میری طاقت کا، یا میری ایکسپیرئنس کا، یا میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، بلکہ صرف یوں کہے کہ میرا اللہ کی رحمت ہے، میرے رب کا فضل ہے۔ قارون نے یہی کہا تھا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون بولا کہ یہ جو کچھ مال ہے اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے، میں بڑا ماہر ہوں، مجھ کو بڑا ایکسپیرئنس ہے کس طریقے سے مال کو بڑھانا اور کس طرح بزنس کو چلانا، اس کا میں ماہر ہوں۔ مال اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، بلکہ اپنی طرف نسبت کر کے یہ ایک دعویٰ کیا کہ سب میری صلاحیتوں کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہم کو اس میں بڑی عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو مال دیں، آپ کو مال دیں، جو بھی دنیا کی نعمت ملے ہمیشہ اس کو اللہ کا فضل سمجھے، اللہ کی نعمت سمجھے، اور ہمیشہ یہ سمجھے کہ اللہ ہی کے فضل سے مجھ کو ملا ہے، شکر ادا کریں تو انشاءاللہ لئن شکرتم لأزیدنکم، شکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس نعمت کے اندر اضافہ اور زیادتی اور برکت عطا فرمائیں گے۔ کبھی بھی کوئی بڑائی کے جملے، تکبر اور بڑائی کی باتیں زبان پر بھی نہ ہو، اور اپنے ادا اور اپنے حرکتوں سے بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تکبر سے بچائے، بڑائی سے بچائے، ہمیشہ تواضع اور انکساری اور شکر کے بعد نعمت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ پھر آخری پیج کے اندر جا کر اللہ نے اپنے عذاب کا تذکرہ کیا ہے۔ اس سے پہلے مختلف انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کی قوموں میں جو عذاب آیا ہے۔ آخر میں فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک نے اپنے اپنے زمانے کے اندر اپنے نبی کی بات کو جب نہیں مانا تو ہم نے ان تمام کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، پھر ان میں سے کسی کے اوپر کنکروں کا طوفان بھیجا، پتھر برسایا ان کے اوپر۔ وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی کو چیخ نے پکڑ لیا، جبریل امین تشریف لائے اور ایک چیخ ماری، ایسی چیخ تھی کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے،
برداشت نہیں کر سکے اور مر گئے، سب کی سب پوری کی پوری قوم برباد ہو گئی، ختم ہو گئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان میں سے بعضوں کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور بعضوں کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور یاد رہے کہ یہ سب جو اوپر عذاب ہوئے ہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ظلم کیا؟ شرک کیا، کفر کیا، اپنے زمانے کی نبی کی بات کو نہیں مانا، اس کے نتیجے میں ان پر یہ عذاب آیا ہے۔ آج بھی ہمارے لیے وسیع قرآن اور حدیث ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہ ہوئے دین ہے، اس کو ہم مانیں گے، چلیں گے، اس کو آگے رکھیں گے، اس کا فالو کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ اور جب ہم قرآن حدیث کو چھوڑیں گے، شریعت کو پیچھے ڈالیں گے، تو آج ہم اپنا حال دیکھ رہے ہیں، آج امت کی کیا حالات ہے، کیسی دنیا کے اندر ان کے اوپر پستی ہے۔ یہ سب قرآن اور حدیث کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے، قرآن حدیث کے اوپر عمل نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ ورنہ حضرات صحابہ یہ قرآن حدیث کو لے کر، قرآن و سنت کو لے کر دنیا میں چلے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسا ان کو چمکایا۔ اس زمانے کی دو سپر طاقتیں ان کے پاؤں میں لا کر ڈال دی، ایران ختم ہو گیا، روم ختم ہو گیا، اور پورے کے پورے خزانے مدینہ منورہ کے اندر آ گئے ان کے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑنے کا نتیجہ تھا، قرآن کو تھامنے کا، قرآن پر عمل کرنے کا، اور سنت کو اختیار کرنے کا۔ آج بھی امت گناہوں کو چھوڑ کر، رسم و رواجات کو چھوڑ کر، بیکار گناہوں میں جو پڑے ہوئے ہیں ان کو چھوڑ کر قرآن حدیث اور سنت پر آ جائے، دین و شریعت کو اختیار کر لے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہو، اور مومن کا یہ مطلب ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر دین و شریعت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی ہمیشہ قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن سنت کو چھوڑ کر ہم دنیا میں بھی بے عزت ہیں، اور آخرت میں کیا ہوگا اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزت والی چیزوں کے ساتھ منسلک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حدیث کو اختیار کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔